السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں کے واقعات، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، نماز سے تعلق، دین سے تعلق، اسلام کے لیے جوش و جذبہ، اسے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے جو سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ہماری نگہبانی، چوکیداری کون کرے گا؟ تو 2 صحابہ کھڑے ہوئے، ایک مہاجر ایک انصاری۔ مہاجر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انصاری صحابی عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں نے نگہبانی کی اجازت حاصل کر کے اپنے مقام پر لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تمہیں گھاٹی کی نگہبانی کرنی ہے۔ تو وہ دونوں اس مقام پر چلے گئے۔ پھر دونوں میں بات چیت ہوئی کہ بھائی کون، ایک آدمی سو جائے گا اور ایک آدمی نگہبانی کرے گا، پھر ایک آدمی سوئے گا، دوسرا نگہبانی کرے گا، کیونکہ ایک ساتھ نگہبانی کرنے میں دونوں کے آنکھ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ دونوں میں جب بات ہوئی، مشورہ ہوا، تو مہاجر جو صحابی تھے ان کا نگہبانی کا اور ان کی نگرانی کا وقت رات کا دوسرا حصہ قرار پایا، اور انصاری کی نگرانی کا حصہ رات کا پہلا حصہ قرار پایا۔ انصاری جو مہاجر صحابی تھے وہ سو گئے، اور جو انصاری صحابی تھے انہیں نگرانی کرنی تھی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھنے لگے، کچھ ہی دیر میں کچھ دور سے ایک مشرک نے ان کو دیکھ لیا اور کہا اور سوچا کہ جب یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے قافلے کا نگران ہے، محافظ ہے، اور اس نے وہیں سے تیر چلا دیا۔ پہلا تیر اس نماز پڑھنے والے انصاری صحابی کو لگا، انہوں نے وہ تیر کو نکال کر پھینک دیا اور اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی انہوں نے نکال کر پھینک دیا۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی انہوں نے نکال کر پھینک دیا، اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے سلام پھیر کر اپنے مہاجر ساتھی کو اٹھایا۔ تو جیسے ہی ان مہاجر صحابی نے ان کو دیکھا کہ 3 4 جگہ سے ان کا خون بہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں پہلا ہی تیر لگا تھا، جب ہی تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ تو انہوں نے انصاری صحابی نے کہا، جو بات سوچنے سے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت نماز میں پڑھ رہا تھا، روایت میں آتا ہے کہ وہ سورہ کہف تھی، تو میں سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سورت کو مکمل کر کے ہی سلام پھیروں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، تو میں یہ سوچا کہ اگر میں اپنی نماز میں مشغول رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا نہیں کر پایا اور اس میں کوتاہی ہو گئی، تو پھر یہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا، اسی لیے میں نے نماز کو سورت مکمل کرنے سے پہلے ختم کر دیا۔ اگر اس بات کی ذمہ داری کا احساس مجھے نہ ہوتا تو میں ہرگز بھی سورت ختم نہیں کرتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہیں چلی جاتی۔ محترم ناظرین، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک عام سے صحابی کا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کا۔ اب یہ ایک نماز ہے اور ایک ہماری نماز ہے جو ایک مچھر کے کاٹنے سے، چیونٹی کے کاٹنے سے بھی ہل جھل کر رہ جاتی ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، یہ مسئلہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور اس میں ائمہ اربعہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا اختلاف بھی ہے۔ کئی دونوں طرف دلائل ہیں، اس کا موضوع اور اس کا ٹاپک اور اس کی جگہ الگ ہے۔ یہاں پر تو بس یہ بتلانا ہے کہ نماز میں کیسا شغف ہونا چاہیے، کیسی دلچسپی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے صحابہ سے ہم کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔